السلام علیکم. بخشش رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ندرت مغل اور میں ہوں سلمان شیخ. الحمدللہ ہم اس وقت رمضان کے دوسرے عشرے میں ہیں, دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کا پیار, آپ لوگوں کی اپریسیشن, آپ لوگوں کی محبت بھی چل رہی ہے جو کہ آپ لوگ اپنے کامنٹس کے ذریعے اور اپنے فیڈ بیک کے ذریعے ہم تک پہنچاتے ہیں. فیس بک پہ بخشش رمضان کے پیج پہ آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یوٹیوب پہ مائی ٹی وی کے آفیشیل چینل پہ آپ یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں بخشش رمضان. اور ٹریولز کے سیٹ سے یہ پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. ایس ایس آٹو کیئر اسپانسرز ہیں. سلمان آپ کیا کہیں گے ویورز کے لیے جو اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں؟ بہت خوشی ہو رہی ہے ندرت کے لاسٹ ایئر سے اس سال زیادہ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ٹریول کا تو بے حد شکریہ. اور جس طرح آپ سب محبت کر رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں, کمنٹ کر رہے ہیں اور اپنے سوالات کر رہے ہیں ہم سے, تو اس طرح اس پروسیس کو جاری رکھیں. بالکل جاری رکھنا چاہیے. اور آج ہمارے پاس گیسٹ بھی ہیں اور نعت خواں بھی ہیں اور یہ دونوں لوگ بھی لاسٹ ایئر بخشش رمضان کی فیملی کا حصہ تھے. اب کی بار بہت لیٹ ہمارے پاس جوائن کیا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیر آئے مگر درست آئے. تو ہم چاہیں گے کہ آپ سے ان کا انٹروڈکشن کرائیں. پہلی شخصیت جو آج کے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں وہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنا درد بھول کے اور اپنا گھر چھوڑ کر باہر نکلتا ہے اور دوسروں کے درد میں ان کے کام آتا ہے. تو ایسے لوگوں کو ہمارا سلیوٹ ہے. اور لاسٹ ایئر بھی وہ ہماری بخشش رمضان فیملی کا حصہ بنے اور اس کے بعد ہم ان کی فیملی کا حصہ بنے اور اسپیشلی میں ان کی فیملی کا حصہ بنی. ایک آرگنائزیشن جس پہ آپ لوگ اکثر مجھے دیکھتے رہتے ہیں, دختر ویلفیئر آرگنائزیشن DWO, اس کے CEO سید فیصل روفی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. رمضان مبارک. بہت لیٹ ہم نے آپ کو بلایا بھی اور آپ آئے بھی کیونکہ آپ کا شیڈیول ماشاءاللہ بہت ٹف ہوتا ہے, لیکن تھینک یو کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت تھینک یو. آپ لوگوں نے پچھلے سال بلایا تو وہ اچیومنٹ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے سال سے اس سال جو ترقی آپ لوگوں نے کی ہے ماشاءاللہ سے اور بہت اوپر کی طرف جا رہے ہیں, مجھے بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں کو دیکھ کے. اس کو بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ لاسٹ ایئر بھی ساتھ تھے اور خوبصورت سرخار, بہت ہی اچھی آواز, سید مظہر الرحمان حامی موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. کیسا لگا لاسٹ ایئر اور اس سال کی؟ اگر میں ماشاءاللہ یہ حقیقت ایک بہت خوبصورت ترقی ہے. میں یہی کہوں گا اس کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ لوگوں کو مزید انشاءاللہ اس میں ترقی عطا کرے. اور بہت پچھلے سال جو ہم نے یہاں محنت کری تو اس پہ آج تک اس کے رسپانس ملتا ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ویورز جو ہے اس کا انتظار کر رہے تھے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ. جی بالکل. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سلمان ڈے فرسٹ سے لے کے جب سے ہم نے اپنی اس سال کی ٹرانسمیشن کا آغاز کیا, ڈے فرسٹ سے لے کے آج تک جو پیار, جو محبتیں اور جو اپریسیشن ہمیں موصول ہوئی ہے اس کے لیے ہم سب آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. اور اچیومنٹس اللہ پاک کرے کہ زندگی میں اور بھی آئے. اور بھی لوگوں سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ اپنے محسن کو کبھی نہ بھولیں, لیکن آپ لوگوں کو اپنی زندگی میں اسٹیپ فارورڈ ضرور لینا چاہیے. اور کیا یہ اچھی بات ہے کہ وہ اسٹیپ فارورڈ آپ کا ایک اچھی طرف جائے. تو میں چاہوں گی کہ اب ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں خوبصورت حمد باری تعالیٰ سے. تو چلتے ہیں سید مظہر الرحمان کی طرف اور ان سے ملتمس ہیں ہم کہ وہ ہمیں حمد باری تعالیٰ سے. کہتی ہے پھولوں کی ردا اللہ 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 اللہ, کہتی ہے پھولوں کی ردا اللہ اللہ, اشجار کے پتوں میں لکھا اللہ 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 اللہ, کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی, کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی, دریا بھی ہے مصروف ثنا اللہ 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 جب نظر کے عالم میں وہ مولا ہے اجاگر, جب نظر کے
میں وہ مولا یہ اجاگر، جب نظر کے عالم میں وہ مولا یہ سناگر، جب نظر کے عالم میں وہ مولا یہ اجاگر، ہو ورد زباں ذکر تیرا اللہ ہو اللہ 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 اور آپ تو خیر لاسٹ ایئر بھی ہماری فیملی کا حصہ تھے اور بہت سے لوگ ماشاءاللہ سے بہت پسند کرتے ہیں آپ کو، اور اس سال بھی آپ بخشش رمضان کی فیملی کا حصہ ہیں اور آنے والے ہر سال انشاءاللہ آپ بخشش رمضان کی فیملی کا حصہ رہیں گے. اسی کے ساتھ ہی ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ، لیکن آپ لوگ کہیں مت جائیے گا، بخشش رمضان کے ساتھ رہیں. ویلکم بیک، ایک بار پھر سے آپ سب کو بخشش رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. سید فیصل روفی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، دختر ویلفیئر آرگنائزیشن کے سی ای او. ان سے پوچھیں گے کیسے خیال آیا آپ کو کہ یہ آرگنائزیشن بنانی ہے اور اسپیشلی اس نام سے بنانی ہے، بیٹی کے نام سے؟ ایک طرح سے خیال آیا کہ والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو میں نے کہا کہ صدقہ جاریہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں صدقہ جاریہ بنوں گا، کیونکہ میں اور آپ لوگ کوئی بھی باقی زندگی بھی اپنی لگا دیں گے نا نیکیاں کرنے میں، تو ماں باپ کے برابر نہیں کر پائیں گے، برابر بھی نہیں کر پائیں گے. تو اس سے مجھے بہت ہوا بے بس، یعنی کہ ایک افطاری بھی ہوتی تھی، میں جا کے بسوں میں بانٹ دیتا تھا، اتنی بڑی بس ایک افطاری، شرماتا نہیں تھا، میں جا کے دے دیا، میں کہ دن ضائع نہیں کرنے ہیں. تو اس طرح سے یہ چلتا چلا گیا. میں کہ یار جو ہماری جاب ہے، اب دیکھیں یوتھ ہے، آپ بھی یوتھ ہیں، ہم لوگ بھی یوتھ ہیں، یوتھ کو پتہ ہی نہیں صدقہ جاریہ کیا ہے. کافی یوتھ کو ہمارے نہیں پتا کہ صدقہ جاریہ کیا ہے، نیکی کیا ہوتی ہے. آپ کی یہ تو خوش قسمتی ہے کہ آپ کے والدہ آپ کے ساتھ اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ماشاء اللہ سے دیکھیں ایک پروگرام، اس کے بعد دوسرا پروگرام، اس سے آگے اوپر کی طرف جا رہے ہیں ماشاء اللہ سے. آپ کو کتنے لوگوں نے تعریف کی ہوگی، اتنی خوبصورت ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. میں دیکھتا ہوں آپ کو، لوگ کہتے ہیں خوبصورتی ہے، پھر آپ میں ٹیلنٹ الگ ہے، پوسٹ آپ الگ ہیں، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جو آپ کائنڈ ہیں. آپ پہلے پروگرام میں آپ نے فوراً مجھے کہہ دی کہ میں دختر کا حصہ بننا چاہتی ہوں، میں نیکی کرنا چاہتی ہوں. کہیں بھی میک اپ ہے، آپ نے کہا میں فری میک اپ کروں گی. آپ نے آسانی کی اس دلہن کے لیے، یاد ہے کتنا ٹائم نکال کے آپ آئی ہیں، اس کا میک اپ کیا، اس کے لیے کتنی آسانی کی، اس کا اجر کتنا ہے. تو یہ اور دختر نام اسی لیے رکھ دیا کہ یہ بیٹیوں ہی کا پلیٹ فارم ہے. بیٹیاں ہی، میں نے جو چیزیں دیکھی کہ بیٹیاں ہی آگے مجھے ہیلپ میں آگے رہتی ہیں اور کائنڈ ہوتی ہیں. ان کو وہ صلہ نہیں ملتا جو ان کو ملنا چاہیے. بیٹی پیدا ہوئی، پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ مٹھائی نہیں آئی، بڑا دکھ ہوا. تو ہم نے ہماری ایک اینکر ہے، ان کے حیدرآباد میں پیدا ہوئی بیٹی، تو ہم نے مٹھائیاں اور اس کو جو گفٹ ہیمپر وغیرہ بھیجے اس کو یہاں سے. تو ہمیں آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اسی لیے اس کا نام دختر رکھا ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی ترقی کریں، اور جو نیکیاں ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ نیکیاں، اس کے جو اجر جب آپ اوپر ہم لے کے جائیں گے تو یہ جنت کے لیے ہمارا وسیلہ بنیں گے. زبردست. اچھا، کچھ ہم یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ ہمارے پاس ایک بینر ہے جس پہ لکھا ہوا ہے افسوس رمضان اور روزے داروں کے لیے مہنگائی ختم، تو اس کا کیا سینیریو ہے؟ یہ آپ کیا اس رمضان میں کیا بیڑا اٹھایا؟ دیکھیے رمضان میں ایک دن مجھے کسی نے کہا کہ یار افسوس رمضان کیوں رکھا، کہ بڑا دل خراب ہوا، دل دکھا میرا کہ یار 120-150 روپے کیلا ہو گیا، فوراً دہی مہنگی ہو گئی، دودھ مہنگا ہو گیا. تو ہم اس میں دودھ 10 روپے کا دیتے ہیں، دہی 10 روپے کی. مجھے یہ ڈرائیو پہ ہوتا ہے میرے ساتھ بائک پہ، تو مجھے فیملی کانٹیکٹ کرتی ہیں، کانٹیکٹ کر کے فیملی کو کہتی کہ ہمیں یہاں پہنچا دیں، یہاں پہنچا دیں، آن اسپاٹ بھی کہتی ہے کہ دودھ ہمیں دلا دیں، میں دلا دیتا ہوں جا کے دودھ دہی. تو غربت بہت ہے، لیکن یہ ایک چھوٹا سا ایک ہمارا میسیج ہے، لیکن بہت بڑی بات ہے یہ، اگر سب یہ کرنا شروع ہو جائے تو اس طرح سے ہمیں ایک فیملی، کسی کو ہم نے دودھ دہی دیا تو ہمیں ایک فیملی مل گئی. تو اس فیملی کو ہم پوری فیملی کی ہم دیکھ بھال، کھانا پینا اور ان کا پورا خیال کرتے ہیں. پوری فیملی کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ان کی فیملی میں کیا چیزیں ضرورت ہے، دوائی ہے، راشن ہے، کھانا ہے، پینا ہے، کپڑے ہیں. تو اس طرح سے ہمیں اس
ٹرائب میں ہمیں وہ فیملیز مل جاتی ہیں جو واقعی مستحق ہوتی ہیں. بالکل آپ سے مزید باتیں ہوتی رہیں گی فیصل بھائی. بہت اچھی بات اور بہت اچھی سوچ کے ساتھ آپ اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو اب ہوا ہے وقت میرا سرائی کی. اگر ہم بات کریں اور سید مظہر الرحمان یہاں موجود ہوں اور ان سے نعت نہ ہو تو ایسا ممکن نہیں ہے. آئے سید مظہر الرحمان صاحب کے پاس. مدینے کے دو عالم کے داتا میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے. میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا. میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا. تمہارے کرم پر میری زندگی ہے. میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا. یہاں رہ کے جینا ہے مرنے سے بدتر. وہاں جا کے مرنا جینے سے بہتر. وہاں جا کے مرنا ہے جینے سے بہتر. میسر اگر ہو تیرے قدموں میں رہ کر وہی زندگی اصل میں زندگی ہے. میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا. میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا. ہزاروں کی میں خار طیبہ میں جا کر شب و روز پیتے ہیں الفت کے ساغر. شب و روز پیتے ہیں الفت کے ساغر. نہیں کوئی جاتا ہے تشنا سکندر. نہیں کوئی جاتا ہے تشنا سکندر. یہ ساقی کوثر کی دریا دلی ہے. میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا. میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا. تمہارے کرم پر میری زندگی ہے. میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم
کیونکہ یہ ایک استخاذہ ہے، اور استخاذہ اس لیے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا کہ ہم عمرے یا حج پہ نہیں جا پا رہے ہیں. ایک کرونا کی وجہ سے جو یہ وائرل ہم پہ نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے تمام عالم سے. لیکن یہ کہ بس ایک لگن ایک ہوتی ہے کہ عاشق جب نہیں جا پاتا تو یہی ہے کہ ہم یہاں سے بیٹھ کے اگر وہاں پکارتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، مجھے یقین ہے کہ یقیناً کسی نہ کسی کے دل کی تو سزا سن لے گا، اور کسی وقت بھی ہم سب کا بلاوا وہاں سے آ جائے گا. اور جب آپ پڑھ رہے تھے اس وقت تو ہم سب کہیں اور ہی ہو چکے تھے، سچ میں. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید وسعت عطا فرمائے، آپ اسی طرح سے مدح سرائی کرتے رہیں. آپ لوگ جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ میں بھی ہے نبی کی نعت پڑھنے کا جذبہ یا آپ اچھے نعت خواں ہیں تو آپ ہمارے فیس بک پیجز پہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور بن سکتے ہیں بخشش رمضان فیملی کا حصہ. جیسے بے تحاشا لوگ یہاں پر آئے اور انہوں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی، ان تمام لوگوں نے فیس بک سے کانٹیکٹ کر کے بخشش رمضان کی فیملی کا حصہ بنے، تو آپ بھی بن سکتے ہیں ہماری فیملی کا حصہ. اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، آپ کہیں مت جائیے گا، بخشش رمضان کے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ کو بخشش رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت سارے لوگ فیس بک پر بھی ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور یوٹیوب پہ بھی مائی ٹی وی کے آفیشیل چینل پہ آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اور پچھلے جتنے بھی پروگرامس تھے آپ سب نے بہت اچھا فیڈ بیک دیا، اور نہ صرف فیڈ بیک دیا بلکہ آپ نے اپنے سوالات بھی ہمیں ریسیو کروائے. ہمیں پتہ چلا کہ آپ لوگ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں پروگرام میں، اور اس کے علاوہ آپ کے وہ کون سے امپورٹنٹ سوالات ہیں جنہیں ہم اپنے پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس جب ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جب ایکسپرٹس ہوتے ہیں، تو ان سے ہم آپ کے وہ سوالات، آپ کی وہ پریشانیاں، آپ کی وہ مشکلات جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں اور پھر لائیو ان کا جواب آپ کو دیتے ہیں. میں سب سے پہلے ایک مشکل یہ بھی پوچھنا چاہوں گی، فیصل روفی ہمارے درمیان موجود ہیں، DWO کے CEO. میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو بیڑا آپ نے اٹھایا، اس کو اٹھانے میں مجھے لگتا ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ مشکلات بھی بہت درپیش آئی ہوں گی، تو کیسے آپ نے ان سب کو اوور کم کیا جو مشکلات آئیں؟ سوچ ہماری یہ تھی کہ ایک کھانا روزانہ کے نام سے ہم نے شروع کیا. ایک کھانا روزانہ کا مطلب صرف رمضان نہیں، صرف رمضان میں افطاری نہیں، پورے سال کھانا کھلائیں آپ. اور ہمارا مین فوکس تھا کہ افطاری سے زیادہ سحری پر. ابھی ہم ایک نیڈی فیملی ہے، غریب فیملی ہے، اس سے کھانا پکواتے ہیں 100 کھانے روزانہ اور غریبوں میں، سفید پوش لوگوں میں دیتے ہیں. اس کے علاوہ روزے داروں کے لیے ایک رکشہ مفت اور ایک گاڑی مفت چلتی ہے پورے رمضان، فری روزے داروں کے لیے. جو ہمیں پوائنٹ آؤٹ فیملیز ہوتی ہیں جو ایک کھانا مانگتی ہیں یا ہم جا کے دیتے ہیں، تو ہم ان میں سے کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جن کی ہم پورے سال کفالت کرتے ہیں، ان کو کھانا، میڈیسن، ساری چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، تو انہی میں سے ہمیں لوگ مل جاتے ہیں. تو پھر فیصل یہ بتائیں کہ یہ صرف آپ رمضان میں کرتے ہیں، باقی 11 مہینے بھی آپ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں؟ 11 مہینے پورے ہم انسانوں کا کھانا الگ سپلائی کر رہے ہوتے ہیں، فوڈ سپلائی، اور اسٹریٹ اینیملز کا الگ. اچھا، جانوروں کا ویری الگ. گڈ. اور یہ بات میں ضرور آگے شیئر کرنے جا رہی تھی کہ بہت ساری آرگنائزیشنز ہم نے دیکھی ہیں جو صرف سلمان جو انسان ہیں ان کا کھانا پرووائڈ کرتی ہیں، جو مستحق فیملیز ہیں، جو مستحق لوگ ہیں. بٹ یہاں پر میں نے، کیونکہ وی آر آن فیس بک آلسو، تو جب میں دیکھتی ہوں اسٹیٹس یا واٹس ایپ اسٹیٹس، تو مجھے یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہاں پہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جو اسٹریٹ اینیملز ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ کی کوئی اسٹریٹ اینیملز ہیں جیسے کہ پیرٹ ہو گئے، کیٹ، ڈاگ، ان کو کوئی چوٹ بھی لگ جاتی ہے تو یہاں پہ بینڈیجز وغیرہ بھی کی جاتی ہیں، خود جا کے بینڈیجز وغیرہ کرتے ہیں، اور دفتر کی جو پوری ٹیم ہے وہ اس میں سر فہرست رہتی ہے. تو اس بارے میں کیا بتائیں گے آپ؟ اس بارے میں یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں، جانور کی دعا لگ جائے، بالکل آپ کو انسان کی دعا لگ جائے، جانور کی دعا لگ جائے، تو کوئی بھی موقع نہیں جانے دیں. یہ بہت چھوٹا سا کام ہے. میں بھی رات کو 10 بجے گھر پہ سو جاؤں تو میں کہتا ہوں نہیں یار 11 بجے نکلا ہوں، اسٹریٹ اینیملز کو کھانا دے کے آتا ہوں یا لوگوں کو کھانا دے کے، تو اس کے بعد بڑا مزہ آتا ہے، بڑے سکون کی نیند ہوتی ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے. تو اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، کم ہیں لیکن آگے ہوتے ہیں. اس میں زیادہ تر میں نے آپ کو بتا دیا دختری ہوتی ہیں، اور ہماری پوری ٹیم ہے، فری سروسز ہیں، ہم فری سروسز دیتے ہیں سب کو. زبردست. تو یہ فری سروسز جاری رہیں گی اور ہماری دعا ہے
دختر ویلفیئر آرگنائزیشن کے ساتھ کہ ہمیشہ اور آپ لوگ پھلے پھولیں اور اچھے طریقے سے کام کر سکیں, اور جتنی بھی اور دختر ہمیں دیکھ رہی ہیں اور وہ دختر ویلفیئر آرگنائزیشن کا حصہ بننا چاہتی ہیں تو آپ فیس بک کے پیج پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ ہمارے فیس بک کے پیج پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ہم آپ کو کانٹیکٹ نمبرز پرووائڈ کر دیں گے, اور آپ دختر کے آفیشیل پیج پہ بھی جا کے ان لوگوں سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہونے کو آیا ہے. بہت بہت شکریہ سید فیصل صاحب کہ آپ آئے. سید مظہر الرحمان, آپ سے جاتے جاتے ہم منقبت ضرور سنیں گے, اس سے پہلے ہم اپنے ویورز سے الوداعی کلمات کہہ لیں. بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا جو پسند کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں بخشش رمضان کو. اسی طرح سے اپنی محبت, اپنا پیار ہم پر نچھاور کرتے رہیے گا, نہ صرف رمضان میں بلکہ رمضان کے بعد بھی. کوشش ہے کہ کچھ اس طرح کے ٹاپکس اور کچھ اس طرح کے پروگرامز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ جس سے آپ لوگ محظوظ ہو سکیں اور آپ لوگ ہمارے ساتھ اسی طرح سے بنے رہیں. زندگی رہی تو بخشش رمضان کا ایک اور پروگرام لے کے آپ سے ہوگی پھر ملاقات. تب تک کے لیے مجھے, سلمان اور بخشش رمضان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. مولا فضل مولا فضل مولا مولا علی 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 مولا مولا علی 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 مولا مولا 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 علی مولا من کن تو مولا ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائی مسجد میں ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائی مسجد میں خدا کے گھر کا مالک وہ بشر یوں بھی ہے اور یوں بھی علی مولا مولا 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 علی مولا کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا